السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ سورہ المدثر کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابتدائی 7 آیتیں ہیں جو دوسری وحی کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ اس صورت کا پس منظر، زمان نزول اور مرکزی مضمون ہمارے مطالعے میں گزشتہ آ چکا ہے، اور ایون اس کے بعد کی بھی 3 آیتیں، اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ یعنی نبی کا اولین کام کیا ہے اس دنیا میں اسے انجام دینا، وہ یہ ہے کہ جاہل انسان جہاں جہاں جن جن کی بڑائی مان رہا ہے ان سب کی نفی کر کے اللہ رب العالمین، اللہ بڑا ہے، پوری کائنات میں بڑائی صرف اور صرف ایک اللہ کی، اس کے سوا کوئی اور نہیں، کوئی اور معبود نہیں، کوئی بھی جو ہے نہیں ہے، تو یہ ہے۔ تو اس لیے اس ضمن میں بات آئی کہ جس پر بھی یہ بڑی یہ بات دنیا کے سامنے پہنچانا بڑی ہمت والا کام ہے، بڑی جان جوخم والا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ کار عظیم ہے، اس جو اللہ کی کبریائی، آپ کا نقش اللہ تعالیٰ نے آپ پر بٹھا دیا، اور جو ہے وہ اللہ کی خاطر جو ہے وہ تمام دنیا کے سامنے یہ بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اور جو ہے دین کو الٹیمیٹلی قائم کر کے گئے، دین اسلام کو قائم کر کے بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو یہ اب امت مسلمہ کا کام ہے کہ اللہ کی کبریائی صرف مسجد تک ہی محدود نہ ہو، یا صرف عبادات تک ہی نہ ہو، یا صرف نعرے لگانے کی حد تک ہی نہ ہو، یا صرف قربانی کے جانور چھری پھیرنے سے پہلے دعا پڑھنے کی حد تک نہ ہو، بلکہ تمام مکمل معاشی، معاشرتی، سیاسی، ہر میدان میں جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین، لاس، اس کا نفاذ ہو۔ انسان کو اللہ نے جو قانون بتایا، اللہ نے جو رولز ریگولیشنز ہم کو دیے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا اور نفاذ کیا، امپلیمنٹ بھی کیا۔ مدینہ کے اندر جو اسلامک ریاست بنی تھی، آپ نے اس میں پورا اس کا امپلیمنٹیشن بھی کیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، امت کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کا نفاذ کرے، سب سے پہلے اپنے اوپر، پھر بعد میں اپنے بیوی بچوں میں، خاندان میں، پھر اس کے بعد سماج میں، معاشرے میں، پھر مقامی سطح پر، پھر ملکی سطح پر، پھر عالمی سطح پر۔ اللہ کا دین، دین اسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ سورۃ العصر کے اندر اور بھی دوسرے مقامات پر، سورہ بلد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اب جس طریقے سے تم نماز، روزہ، یہ چیزیں کرتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، اس کے ساتھ اب تم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک اجتماعیت بنے، اور اس اجتماعیت کے ذریعے سے جو ہے تم دین کی اقامت کرے، قائم کرنے کے لیے جد و جہد کریں۔ تو آگے پھر فرمایا گیا ہے کہ اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اس ضمن میں طہارت کے متعلق بھی ہمارے سامنے
بات آ چکی ہے. کسی اور مذہب میں جو ہے اس میں طہارت لفظ نہیں ملتا. اب دیکھ اس سے سوائے دین اسلام کے اندر پاکی آدھا ایمان ہے کہا گیا. اور اتنی بہترین چیز ہے کہ پاکیزہ روح پاکیزہ لباس کے اندر پاکیزہ جسم کے اندر رہتی ہے. لہٰذا جسم اور لباس بھی ہمارا پاک ہونا چاہیے، پاک صاف ہونا چاہیے. تو یہ ایک مفہوم اس کا یہ آیا تھا، اپنے کپڑے پاک رکھو اس یان میں. دوسرا مفہوم اس کا یہ آتا ہے کہ اپنا لباس بھی جو ہے صاف ستھرا رکھو. پہلے راہبانہ تصورات نے دنیا میں مذہبیت کا معیار یہ قرار دے رکھا تھا کہ آدمی جتنا زیادہ میلا کچیلا ہوا اتنا ہی زیادہ مقدس ہوتا ہے. خصوصاً عیسائیوں کے اندر جو ہے رہبانیت کا یعنی رہبانیت یعنی دنیا سے کٹ کر جو ہے اللہ کی یاد میں زندگی گزارنا. تو جیسا غیر مسلموں کے اندر سنیاس لینا جیسے کہتے ہیں، جنگلات میں چلے جاتے ہیں، پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، غاروں میں چلے جا کے بھگوان کی یاد کرنا، یہ اس طریقے سے. اور عیسائیوں کے اندر بھی جو ہے نا رہبانیت جو ہے ان کے دور میں بہت آ چکی تھی. تو جتنا میلا کچیلا وہ سمجھتے تھے کہ آدمی جو ہے بہت مقدس ہے. اگر کوئی ذرا صاف کپڑے اجلے کپڑے پہن لیتا تو سمجھا جاتا تھا کہ وہ دنیا دار انسان ہے. حالانکہ انسانی فطرت میل کچیل سے نفرت کرتی ہے اور شائستگی کی معمولی حس بھی جس شخص کے اندر موجود ہو وہ صاف ستھرے انسان ہی سے مانوس ہوتا ہے. اسی بنا پر اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے والے کے لیے یہ بات ضروری قرار دی گئی کہ اس کی ظاہری حالت بھی ایسی پاکیزہ اور نفیس ہونی چاہیے کہ لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور اس کی شخصیت میں کوئی ایسی کثافت نہ پائی جائے جس سے جو ہے لوگ متنفر کرنے والے ہوں. رہبانیت کے اندر کیا تھا؟ پہلے عیسائیوں کے اندر وہ جو ہے زبردستی جو ہے بنا لیے تھے اپنے رسومات. پانی کو استعمال نہیں کرنا، پانی کو نہیں چھینا، کئی سال تک پانی کو نہیں چیتے تھے وہ لوگ اور اس پر فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم نے جو ہے پانی کو نہیں چھیا اتنے سال سے. غسل نہیں کرتے تھے، نہاتے نہیں تھے. باتھ روم کا تصور غسل کا اسپین اندلس سے لوگوں نے لیا. یورپ کو 12-13 سینچری تک تاریکی دور کہا جاتا تھا، ڈارک ایجز کہتے تھے. یعنی معلوم نہیں تھا انہیں صاف صفائی کا، پاکی کا، طہارت کا، غسل کا، اجابت کا. یہ ٹوائلٹ بھی کرتے تو سڑکوں پر پھینک دیتے تھے، ایسا ان کا تھا. اسلام نے جو ہے بتایا ان کو، اسلام نے دیکھو کتنی چیزیں دنیا کو دی، کتنا یہ لوگ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، احسان ماننا چاہیے. اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں آنا چاہیے، اللہ کی بندگی میں آنا چاہیے. اسلام نے دیا بہت ساری چیزیں، کتنی بڑی چیز ہے، حالانکہ دیکھنے میں چھوٹی چیز ہے لیکن صاف صفائی، طہارت، وضو، غسل کتنا بیوٹیفل ہے، کتنا یہ خوبصورت ہے، انسان کو کتنا پاک کرتی ہے، کتنا اس ہیلدی مائنڈ ساؤنڈ مائنڈ کہا گیا، ہیلتھ صحت کو بھی اچھی رکھتی ہے. تو لیکن آج ہمارے مسلمان جو ہے اس چیز سے دور ہیں. پاک صفائی اور یہ چیزیں جو ہے نا پاکی اختیار کرنا، غسل یہ کرنا، تو یہ چیزوں سے پاک صاف، تو ان کے اندر یہ چیزیں بہت آ گئی تھی. کوئی ان کا پادری کئی سال تک جھاڑ کے اوپر کھڑے رہتا تھا، زندگی وہیں پر بسر کرتا تھا. کوئی ایک پیر کے اوپر کھڑا رہتا تھا. یہ سب چیزوں کو اسلام نے کنڈیم کر دیا. اسلام نے دنیا سے کٹ ہو کر زندگی نہیں گزارنا، دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے تم کو زندگی گزارنا ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے تم کو جو مسائل دنیا کے ہیں فیس کرنا، اور جو چیزیں ہیں ان میں تم کو سیدھے راستے پہ چلنا. دنیا میں جب رہیں گے تو ظاہر ہے بہت سارے سچویشنس آئیں گے، بہت سارے غلط راستے بھی آئیں گے. تم کو صحیح راستہ اختیار کرنا جو قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم کو بتاتی ہیں. تو
تو گویا کہ اپنے لباس کو بھی صاف ستھرا رکھنا، پاک رکھنا، نجاست سے دور رکھنا۔ تو تیسرا مفہوم اس کا ارشاد یہ ہے کہ اپنے لباس کو اخلاقی عیوب سے بھی پاک رکھو۔ تمہارا لباس صاف ستھرا اور پاکیزہ تو ضرور ہو، مگر اس میں فخر، غرور، ریا، دکھاوا، نمائش، ٹھاٹ باٹ، شان شوکت کا شائبہ تک نہ ہونا چاہیے۔ لباس بھی جو ہے نا پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ لباس بھی گھمنڈ والا، تکبر والا، غرور والا چال بھی جو ہے ویسی گھمنڈ والی یہ جو ہے نا سب نہیں چلنا چاہیے۔ لباس انسان کی شخصیت کا انٹروڈکشن دیتا ہے۔ کیسے ہم لباس پہنتے ہیں، ڈریس پہنتے ہیں، وہ بھی ڈیفائن کرتا ہے کہ انسان کی شخصیت کیسی ہے۔ جس قسم کا لباس کوئی شخص پہنتا ہے اس کو دیکھ کر پہلی نگاہ میں اندازہ کر لیتے ہیں کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ رئیسوں، نوابوں کے لباس، مذہبی پیشوروں، مذہبی رہنماؤں کے لباس، متکبر، تکبر کرنے والے، غلط لوگوں کے لباس، چھچھورے کمظرف لوگوں کے لباس، بدخواہ اور آوارہ منش لوگوں کے لباس، سب اپنے پہننے والوں کے مزاج کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایسا کہا گیا نا، فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ۔ چہرہ جو ہے نا بہت ساری چیزوں کو بتاتا ہے، ذہن میں کیا چل رہا ہے، دل میں کیا چل رہا ہے۔ چہرے سے انسان کو ریڈ کر سکتے، پکڑ سکتے کہ جو ہے وہ خوش حال میں ہے یا سست ہے یا مایوس ہے یا فرسٹریٹڈ ہے یا ڈپریسڈ ہے، کیا ہے یہ کر۔ تو اسی طریقے سے جو ہے نا انسان جو لباس پہنتا ہے، لباس پہننے کے بعد اس کا چلن سے بھی جو ہے محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ کیسا ہے۔ تو لباس کے اندر بھی یہ تمام چیزیں نہیں آنا چاہیے، غرور، تکبر، چھچھورا پن، ایسی چیزیں جو ہے نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ بتایا گیا کہ اللہ کی طرف بلانے والے کا مزاج ایسے سب لوگوں سے فطرتاً مختلف ہوتا ہے، اس لیے اس کا لباس بھی ان سب سے لازماً مختلف ہونا چاہیے۔ اس کو ایسا لباس پہننا چاہیے جسے دیکھ کر ہر شخص یہ محسوس کرے کہ وہ ایک شریف اور شائستہ یعنی سوبر، ایک دم چھچورا نہیں، جیسا بعض آج کے ہمارے دور میں نوجوان پہنتے ایسا نہیں، مہذب سوبر جو ہے نا کپڑے پہننا چاہیے، جو نفس کی کسی برائی میں مبتلا نہیں ہے۔ تو یہ پرسنالٹی کو بھی ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ یہ تیسرا مفہوم تھا۔ چوتھا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اپنا دامن پاک رکھو۔ اردو زبان کی طرح عربی زبان میں بھی پاک دامنی کے ہم معنی الفاظ اخلاقی برائیوں سے پاک ہونے اور عمدہ اخلاق سے آراستہ ہونے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ابن عباس، ابراہیم شعبی، عطا اور دوسرے قتادہ اور دوسرے اکابر مفسرین نے اس آیت کا یہی مطلب بیان کیا کہ اپنے اخلاق پاکیزہ رکھو اور ہر قسم کی برائیوں سے بچو۔ اخلاق جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے۔ قیامت کے دن اخلاق کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اخلاق جو ہے نماز وغیرہ ان چیزوں کے بعد اخلاق جو ہے نا وہ کا ایک بہت بڑا وزن ہے، رول ہے۔ تو اپنے اخلاق بھی بہترین ہونا چاہیے، پاکیزہ رکھو اور ہر قسم کی برائیوں سے بچو۔ عربی محاورے میں کہتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے فلاں شخص کے کپڑے پاک ہیں یا اس کا دامن پاک ہے، اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے بات کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اس کے برعکس اپوزٹ میں کہتے ہیں اس شخص کے کپڑے گندے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا کہ وہ ایک بد معاملہ آدمی ہے، اس کے کہنے میں قول اور قرار کا کوئی اعتبار نہیں، کہنے میں اور بولنے میں کوئی اعتبار نہیں، بھروسے کے یہ نہیں۔ تو یہ چار مفہومات جو ہے مفسر نے اس آیت کے ضمن میں لیے ہیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ یعنی آیت نمبر 4۔ پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ اور گندگی سے دور رہو۔ گندگی سے مراد کیا ہے؟ ہر قسم کی گندگی، چاہے عقائد کی گندگی ہو، خیالات کی گندگی ہو، اخلاق اور اعمال کی گندگی ہو، یا جسم اور لباس رہن سہن کی گندگی ہو۔ مطلب یہ
کہ تمہارے گرد و پیش سارے معاشرے میں طرح طرح کی جو گندگیاں پھیلی ہوئی ہیں ان سب سے اپنا دامن بچا کر رکھو۔ کوئی شخص بھی تم پر یہ حرف نہ کر سکے کہ جن برائیوں سے تم لوگوں کو روک رہے ہو ان میں سے کسی کا بھی کوئی شائبہ تمہاری اپنی زندگی میں پایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب تم کسی کو راہ راست دین کی طرف یا بلا رہے ہو تو تمہاری شخصیت میں بھی جو ہے وہ گندگیاں جو اخلاق کی ہو، عقائد کی ہو، خیالات کی ہو، وہ تمام چیزوں سے جو ہے نا تم کو بھی پاک رہنا چاہیے، ان گندگیوں سے تم کو پاک رہنا چاہیے۔ تو یہ چیز بھی جو ہے یہاں پر یہ بتائی گئی کہ دعوت دینے کا طریقہ، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے یہ چیزیں کتنی ضروری ہیں، یہ دوسری وحی کے اندر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے۔ اس کی تفسیر تھوڑی ہے طویل، انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ کہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔